ان سے پہلے خطیب پاکستان جناب صاحبزادہ اویس عاجز صاحب حافظ اللہ تعالی 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ میرے بعد شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب اور شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار، بڑا شاندار خطاب ہوگا۔ حضرات، میں آپ احباب کے سامنے تاجدار کونین، تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات، چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے توجہ کیجئے۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر احمد مجتبیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے راہبر تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہنما تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے اب انداز کو بدلا، اللہ نے اب سٹائل کو بدلا، اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ 2 تاج عطا کیے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، ہم نے سب کو نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے 2 تاج عطا کیے ہیں، ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ حضرات آئیے اب ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا کہ سوہنے پیغمبر کو اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آئیے ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اس نبی علیہ السلام کے کردار کا تذکرہ کیا جائے، کردار بے مثال، اخلاق بے مثال، جوانی بے مثال، حسن بے مثال، اٹھنا بے مثال، اگر حسن کا تذکرہ کیا جائے، حضرت
حضرت حسان بن ثابت بولے ہیں اور بڑی پیاری بات کی ہے، کمال درجے کی بات کی ہے، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، مولانا سردار علی سردار کے اس مرکز میں آنے والوں آؤ ذرا توجہ کیجئے گا۔ پھر ایک اہل زبان بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزان ہو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، سونے پیغمبر کو اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا، اور اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے سونے پیغمبر پر دین کو مکمل کر دیا۔ آقا کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی شریعت آخری، آقا کی امت آخری، آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب آخری ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن ہے، صرف 2-3 احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر کے آئے، آقا کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی سیرت آخری، آقا کی امت آخری۔ آئیے ذب حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سونے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتے ہیں، اور جانتے ہو نا پاک پتن کے رہنے والوں یہ زبان کون سی زبان ہے جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا فرماتے قَالَ أَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فَخْرَ۔ اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، تمام رسولوں کا قائد بنایا، تمام رسولوں کا پرائم منسٹر بنایا۔ ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ۔ اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ
शाफ़िअ व मुशफ़्फ़अ वला फ़ख़रा, अल्लाह ने मुझे शाफ़िए माशर बनाया, इसमें भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है, शाफ़िए माशर बनाया। आज आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए यहाँ पर जमा हो, कोई नारा लगाता है चौक के अंदर जा करके, ताजदार ख़त्म नबूवत, आका पर तन कुर्बान, आका पर मन कुर्बान। ये ना समझना हमारा यहाँ पर बैठना ऐसे ही जाएगा, कल क़यामत का दिन होगा जब हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा तक सारे पैगंबर कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी, खुताबा कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी, उलमा कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी, हर फर्द पुकार रहा होगा रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्सी। जिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत के अंदर आपने इस प्रोग्राम को सजाया है, वो तेरे और मेरे आका, मेरे और तेरे लिए सिफारिश कर रहे होंगे रब्बे उम्मती रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। हज़रात आइए एक और हदीस से मुबारका, आका फरमाते हैं ला नबी शबादी अना खातमुन नबीयीन, आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी बनकर के आया हूँ। एक और हदीस से मुबारका, आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर, लोगों अगर मेरे बाद किसी ने नबी आना होता तो जनाबे उमर मेरे बाद नबी बनते। एक और हदीस से मुबारका, आका फरमाते हैं अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, लोगों मैं आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। जब कुरान और अहदीस के दलाइल से हमें ये बात पता चल गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी बनकर के आए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आ जाने के बाद अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करे वो झूठा हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। आखिर में पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, ख़त्म नबूवत का परचम लहराते रहे हैं, लहराते रहेंगे, न पहले झुके हैं न अभी झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी हम, जो सर है जबीने झुकाने के काबिल, वह हम अपनी जबी को झुकाते रहेंगे। मसाइब की परवाह नहीं, राय हक में क़यामत भी हो हम हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में जो दी है दौलत उसे हमेशा जहां में लुटाते रहेंगे। अगर इस दुनिया में क़यामत भी आ जाए, आका की ख़त्म नबूवत के परचम लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह।